بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم۔ ابھی نماز فجر کے لیے کچھ ٹائم باقی ہے اور اللہ پاک کے گھر کے مہمان زائرین عمرہ لاکھوں کی تعداد میں نماز فجر کی برکتیں سمیٹنے کے لیے بیت اللہ شریف میں حاضر ہیں پوری دنیا سے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں اوپر سیکنڈ فلور پر نمازیوں کے لیے یہ جو جگہ بنائی ہوئی ہے، اور نیچے عمرہ زائرین اور طواف کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے نیچے سے راستہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں پر نماز کے لیے کیونکہ صحن ابھی فل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باہر بھی جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو سکے۔ اس کے سامنے یہ بیریئر لگا دیے گئے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ کھلا رہے۔ بہت ہی اچھے انتظامات ہوتے ہیں ہمیشہ سیکورٹی گارڈ کی طرف سے زائرین کی سہولت کے لیے اور اللہ پاک کے گھر کے مہمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی عبادات کو آسان طریقے سے ادا کر سکیں اور آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں درمیان میں سے انہوں نے راستے کھلے ہوئے ہیں تاکہ آپ آرام سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو سکیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ پاک ان کی خدمت کو قبول و مقبول فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ بیت اللہ شریف کے اندر داخل کے ٹائم یا کہ مسجد میں جب بھی آپ داخل ہوں تو یہ نیت کر لیا کریں نویت سنت الاعتکاف کی۔ اس میں آپ جتنا ٹائم مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ صحن میں نماز کے لیے جگہ بھر چکی ہے۔ زائرین جو کہ رات بھر سے اپنی عبادات کے لیے موجود تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، خوبصورت نظارہ بیت اللہ شریف کا۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد۔ یہاں پر بیت اللہ شریف کے برآمدے میں صحن کے اوپر جو ہے دوسرے فلور پہ، بلکہ فرسٹ فلور پہ، یہ آپ نیچے صحن ہے اس کے اوپر یہ فرسٹ فلور ہے، یہاں پر کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ راستہ بند کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی گرمیاں آئیں گی تو اس میں جو ہے زیادہ تر آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں بھی کام میں بہت ساری رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ جگہوں کو بند کر کے تو کام کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد رمضان شریف سے پہلے یہ کام نپٹایا جا سکے۔ یہ جگہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو بند کیا ہوا ہے، لیکن راستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ یہاں سے آپ نیت کر لیں طواف بیت اللہ شریف کی۔ بسم اللہ ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر معلی وتقبلها منی۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ آپ اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ یا کریم اللہ تیرے محبوب کی سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے طواف بیت اللہ شریف کے 7 چکر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسانی فرما اور برکت نازل فرما، اور میری اس عبادت طواف کی صورت میں قبول و مقبول فرما۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمة سيد الأبرار يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد مبارک وسلم. جی دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بھی صحن بیت اللہ شریف بالکل بھر چکا ہے، جس کی وجہ سے بیت کئی راستے بند کیے ہوئے ہیں. یہ بھی بہت بہترین انتظام ہے تاکہ اندر صحن شریف میں زیادہ رش ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور نماز کے لیے بھی جگہ مل جائے. ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مطاف شریف بالکل فل ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کے اوپر راستے کھلے ہوئے ہیں. وہاں پر آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ آپ وہاں پر اپنی نماز ادا کر سکیں. اذان سننے اور اس کے جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہر چیز میں نیکیوں میں عورتوں سے زیادہ برتری حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ نماز باجماعت کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ مرد حضرات کرتے ہیں اور اس میں نیکی زیادہ کماتے ہیں. تو ہم عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور گھروں کے کام میں مصروف ہوتی ہیں، ہم زیادہ تر عبادات میں حصہ نہیں لے سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے اذان کا جواب دیا کرو، اور ہر لفظ کے بدلے میں مختلف روایات میں ہے لاکھوں تک کی ثواب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کا ایک لفظ کے جواب کے اوپر لاکھوں تک کا جو ہے مختلف روایات کے مطابق ثواب ملتا ہے. تو دوستو، بیت اللہ شریف کی اذان اور بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. تو ابھی اذان ہونے والی ہے. اکثر میں اپنی ویڈیوز میں جو ہے بیت اللہ شریف کی اذان ہی کرتا رہتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ زیارت بھی کر سکیں صبح صبح، اور بیت اللہ شریف سے زیارت کے بعد اذان فجر کا جواب بھی دیا کریں. اور اذان فجر میں کچھ کلمات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کا بھی اضافہ ہے اور اس میں نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے میرے لیے نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی مغفرت فرمائے. رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مسلمان کی نیک دلی ارادے پورے فرمائے. اور جو دوست ہمیشہ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کے نیک دلی ارادے پورے فرمائے. دعا ہے رب کائنات حاضرین کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، اور جن کو اس بارگاہ میں حاضری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کی حاضری کی خواہش ہے، رب کائنات ان سب کو اپنے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. تو ابھی اذان ہونے والی ہے، تو آپ اذان سنیں. اور مالک کائنات سے دعا ہے کہ میرا مالک جن کو اولاد عطا فرمائی ہے انہیں نیک بنائے، اور والدین کی آنکھوں کا سایہ اور برکتوں والا سایہ نصیب رکھے ان کے اوپر، اور اولاد کو نیک سیدھی راہ پر چلائے. یہ مالک جن کو اولاد دی ہے انہیں بخش دے اور نیک بنائے، جنہیں اولاد نہیں دی انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی نعمت کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا فرما. یا میرے مالک جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما. رب کائنات پوری آقا کی امت پہ رحم و کرم فرمائے. اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد مبارک صلی
حي على الصلاة حي على حي على الصلاة خير من النوم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة ودرجة رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وفقه وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا رب اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وآل محمد وصحبه محمد. جی الحمدللہ اذان فجر ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ مطاف میں دیکھیں زائرین عمرہ اللہ پاک کے گھر کے شہدائی اپنی مناجات پیش کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہیں. دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام کعبہ نماز ادائیگی کے لیے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے یہ نماز کی ادائیگی کے لیے حتیم اور مقام ابراہیم کا انتخاب کیا جاتا تھا، لیکن رش کی وجہ سے اس جگہ کو مستقل امام صاحب کے لیے یہ جگہ مقرر کر دی گئی. یہاں پر آ کر وہ نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بھی نمازیں ہوں امام صاحب یہیں پر پڑھاتے ہیں سوائے نماز جنازہ. تو ابھی نماز فجر کی ادائیگی ہو چکی ہے. اب جو ہے میں چلتا ہوں صحن کعبہ میں، تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کے فوراً بعد راستے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا رش ہو جاتا ہے تو ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، صرف نماز کی وجہ سے. اور آپ کو میں نے یہ ایک ویڈیو بھی اوپر سے دکھائی ہے کہ اس مطاف شریف کتنا فل ہو گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو روکنا پڑتا ہے زائرین کو کہ باہر کسی بھی جگہ میں آپ نماز آسانی سے پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز میں بھی خلل نہ ہو اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل نہ آئے. تو بہتر ہے آپ جو ہے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اللہ پاک آپ سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے. اصل میں دوستو یہ چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، بیت اللہ شریف میں حاضری کے وقت جو ہے خاص ان چیزوں کا احتیاط کیا کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اور خاص کر طواف کے دوران جو ہے رش ہونے کی وجہ سے خواتین بھی ہوتی ہیں، بوڑھے بچے وہ بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ دکھم پیل سے بچا کریں، کوشش کیا کریں کہ سکون کے ساتھ طواف کریں. جتنا بھی رش ہو، اگر آپ سیدھے چلتے رہیں گے تو میں یقین مانیں کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو کیونکہ آج کل جو ہے بہت رش ہے حرم شریف میں، جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. خاص کر جو بوڑھے افراد ہیں ان بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے زور لگا کر طواف کرتے ہیں، گروپوں کی صورت میں طواف کرتے ہیں،
اور طواف کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آگے ہمارے کون ہے، پیچھے کون ہے، سائڈ میں کون ہے، نہ بچوں کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ عورتوں کا۔ تو مہربانی کیا کریں، اپنی عبادات جو ہے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی عبادات کو قبول مقبول فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ ابھی بیت اللہ شریف کے صحن میں پہنچ چکے ہیں، اور ابھی طواف کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ رش ہے۔ تو کیونکہ نماز ابھی بالکل آپ کے سامنے ہی نماز فجر کی ادائیگی ہوئی ہے، تو آج کل جیسے میں ٹائم آپ کو بتایا ہے کہ طواف کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے 8 ساڑھے 8 بجے، 7:30 سے لے کے 8:30 بجے تک جو ہے مطاف شریف تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو آپ اسی ٹائم کو انتخاب کریں، یا پھر رات کو عشاء کے بعد جو ہے تقریباً 9:30 10 11 10:30 سے لے کے 2 بجے تک، یہ بھی مناسب وقت ہے، تو آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی۔ جی دوستو، یہ آپ دیکھیں حتیم کے لیے یہ رش لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ حتیم جو ہے آج کل 9 بجے کے بعد ہی کھولتے ہیں، لیکن بہت ساری خواتین کا اصرار ہوتا ہے اور نماز کے فوراً بعد ہی یہاں پر لائن لگا کے کھڑی رہتی ہیں کہ ابھی حتیم کھلے گا اور اس کے اندر جو ہے ہم جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ بجائے انتظار کرنے کے آپ طواف کر لیا کریں اور دوسروں کے لیے رکاوٹ بھی نہ پیدا کریں اور آسانی کے ساتھ طواف کر لیں۔ ابھی دیکھیں آپ مطاف شریف کے اندر کافی سارا فرق پڑ گیا ہے پہلے کی نسبت۔ تو یہ حتیم جو ہے 9:30 بجے کے بعد ہی کھولتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد۔ جیسے کہ ابھی یہ دیکھیں، ابھی حرم شریف کی صفائی شروع ہو گئی ہے، تقریباً ڈیلی جو ہے 8 بجے صفائی شروع کرتے ہیں۔ صحن کعبہ کو پورا مکمل دھونے کے بعد جو ہے ابھی تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ انہوں نے صفائی شروع کی ہے، 20 سے 25 منٹ میں صفائی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی بتاؤں آپ کو، یہاں پر اکثر بیشتر جو ہے حرم شریف کے ساتھ میں کام چلتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو بیریر لگا کر جگہ بنانی پڑتی ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں عمرہ زائرین جو ہے بہت ہی زور لگاتے ہیں اس ٹائم میں، ان کو جو ہے سیکورٹی والوں کو اور عملہ جو خدمت گزار ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، دھکم پیل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ شریف کے ساتھ بوسہ لے لیں یا بیت اللہ شریف کے غلاف کو چوم لیں، تو اس میں آپ کو وقت مل جائے گا۔ جی، یہ ہے بیت اللہ شریف کا دروازہ، یہاں پر آ کر آپ اپنی دعائیں رب کریم کے حضور اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ پاک حضور کی تمام امت پہ رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں طواف چل رہا ہے اور کام بھی ساتھ ساتھ میں ہو رہا ہے، اور میری بہنیں ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں کہ حتیم کھلے گا اور اس میں نفل ادا کریں گے۔ یہ 9:15 ہو گئے تقریباً، لیکن ابھی تک کام کی وجہ سے شاید ابھی تک نہیں کھولا ہے، ورنہ تقریباً روٹین یہی ہے کہ 9 بجے جو ہے حتیم کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، طواف بیت اللہ شریف کو مطاف جو ہے کافی حد تک جو ہے اس میں رش کم ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مطاف کا جو رش ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑی معلومات دوں کہ آپ اس میں جو ہے تکلیف سے بچیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں، آرام سے اپنی عبادت کریں، عمرہ کریں، طواف بیت اللہ شریف کریں، نوافل ادا کریں، اور اپنے لیے دعائیں کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ آپ سب کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔